أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے سورہ نازیات کا جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 79 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 81 نمبر ہے، اور آیات اس کی 46 ہیں، رکوع اس کے 2 ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سورہ نازیات کو دیکھیں بظاہر سورہ نازیات جو ہے، اگر پیچھے 29ویں پارے کو دیکھا جائے تو سورہ نازیات اور سورہ مرسلات تقریباً ایک جیسی ہی معلوم ہوتی ہیں، وہاں پر بھی تقریباً اسی قسم کے احکامات نازل ہوئے، کیونکہ سورہ مرسلات کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ 5 قسموں سے ہوئی ہے، 5 قسم کی قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اور اس کی بھی ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائی گئیں، والنازعات والناشطات والسابحات فالسابقات فالمدبرات، یہ قسمیں اٹھائی گئی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر سے 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر قسمیں اٹھائی گئی ہیں، اور آغاز ان کا اس طرح سے ہوا ہے جس میں سورہ صافات، سورہ ذاریات، مرسلات اور نازیات اور عادیات، 5 صورتیں ہیں: صافات، ذاریات، مرسلات، نازیات اور عادیات۔ اور جو 3 جو صفات ہیں دوسری میں، پہلی والی سورہ صافات ہے، اس میں 3 صفات ہیں، اسی کی قسمیں اٹھائی گئی، دوسری والی میں 4، اور باقی تینوں میں یعنی کہ صافات کے اندر 3 قسمیں اٹھائی گئیں، زاریات میں اور مرسلات کے اندر 4 قسمیں اٹھائی گئیں، اور پھر نازیات اور عادیات کے اندر نہیں سوری زاریات کے اندر، زاریات جو سورہ ہے زاریات کے اندر 4 قسمیں اٹھائی گئی، مرسلات، نازیات اور عادیات کے اندر 5 قسمیں اٹھائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کر بات کو بیان کیا ہے، اور بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور سورہ نبا میں قیامت کے بارے میں کفار کے انکار کرنے اور ان کا مذاق اڑانے اور سوال جواب جو انہوں نے کیے، ان کے سوالوں کے جوابات کو اللہ رب العزت نے سورہ نبا کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس سورہ نازیات کے اندر قیامت کے بارے میں جو قیامت کی باتیں ہیں، قیامت کی قسم، قیامت کی شدت کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، و قسم ہے، النازعات زور سے کھینچنے والے، غرقا ڈوبنا، زور سے کھینچنے والے ڈوبنا، والناشطات اور ناشطاتی بند کھولنے والے، نشتا نشتا بند کھولنا، جو پانی کا بند ہوتا ہے نا، جب کھولتے ہیں تو پانی نکل پڑتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ والسابحاتی اور تیرنے والے، سبحا تیرنا، فالسابقاتی پھر قسم ہے، سابقاتی آگے نکل جانے والے، سبقا آگے نکل جانا، سبقت لے جانا، آگے نکل جانا، فالمدبراتی پھر قسم ہے تدبیر کرنے والے، امرا کام کی، یوما جس دن، ترجف کانپے گی، الراجفت کانپنے والی، تتبعها پیچھے آئے گی، ہاں اس کی، الرادفہ پیچھے آنے والی، قلوب کتنے ہی دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها آنکھیں ان کی، خاشعات خاشعات نیچے ہونے والی۔ اچھا، اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں یہاں تک تھوڑا سا، النازعاتی جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث ہے، النازعاتی اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث ہے، واو جو ہے وہ قسمیہ ہے، اس قسمیہ کی وجہ سے یہ حرف عطف نہیں ہے، قسمیہ کی وجہ سے نازعات کے نیچے زیر لگی ہے، ٹھیک ہے۔ النازعاتی یہ واحد ہے، اسم الفاعل ہے، یہ باب ضرب ضاد سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا کسی چیز کو زور سے کھینچ کر نکالنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غرقہ، غرقہ کو جو لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے، یہ غرقہ یہ مصدر ہے، باب سین سے مصدر ہے یہ۔ غرقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈوبنا، کسی چیز کی گہرائی میں ڈوب جانا، کسی چیز کی بہت زیادہ گہرائی کے اندر بہت زیادہ ڈوب جانا، یعنی کہ کوئی چیز بہت گہرائی سے ڈوبی ہوئی چیز کو کھینچ کر نکالنا باہر۔ الناشطاتی پھر واو قسمی آیا، الناشطاتی جو ہے یہ بھی اسم الفاعل ہے، جمع مؤنث ہے، اس کا واحد الناشطاتن ہوتا ہے، الناشطاتن واحد اس کا ہے، اور جس کا مطلب ہوتا ہے بند کھولنا، ٹھیک ہے، بند کھولنا یعنی کہ کسی کی گرہ کو کھول دینا،
جب اس کو باب افعال سے باب افعال میں ڈالا، اچھا باب نون کے اندر اگر یہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اگر یہی لفظ الناشطات باب نون میں اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ کو باندھنا، اور جب یہ باب افعال میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے گرہ کو کھولنا۔ یاد رکھیے گا، باب نون کے اندر ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا، اور باب افعال میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ کو کھول دینا۔ الناشطاتی کا مطلب ہوگا کہ بند کو کھولنا، یعنی کہ اس بند کو کھول دینا۔ مراد کیا ہے کہ خوش ہونے والی روحیں کیا ہیں، کہ وہ جن کو اپنے جسم سے نکال دیا جائے گا، کھولا جائے گا، جسم کی قید سے نکالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ کافروں کی روح کو کھال اور ناخن کی تہ سے سختی کے ساتھ کھینچنے والے، یعنی کہ کافروں کی روح کو کھال اور ناخن کی تہ سے، اندر سے گہرائی سے سختی سے کھینچ نکالنے والے۔ اس وقت ناشطات یہاں پر اب آگے دیکھتے ہیں، نشتا کا لفظ استعمال آگے ہوا ہے۔ نشتا کا لفظ کا معنی کیا ہوا؟ نشتا، جس کا مطلب ہوا نشطہ وہی، یعنی کہ بند کھولنا، یعنی کہ روح کو جسم سے الگ کرنا، راستہ کھول دینا کہ وہ جسم سے آرام سے کھینچ کر یعنی کہ کھینچ کر باہر نکالی گئی، جسم کے اندر سے باہر نکالی گئی۔ والسابحات واو پھر قسم آیا، الصابحات بھی اسم الفاعل ہے جمع مونس، جس کا مطلب ہوتا ہے ترنے والیاں، ترنے والیاں۔ السابقاتی اسم فاعل جمع مونس ہے، والسابقاتی آگے دیکھتے ہیں، والسابحاتی ترنے والیاں، سبحہ ترنا یعنی کہ ان کا ترنا، اور آگے دیکھتے ہیں فالسابقاتی، فالسابقاتی بھی اسم فاعل جمع مونس ہے، فالسابقاتی یہ بھی اسم فاعل جمع مونس ہے، آگے بڑھنے والیاں، سبقہ سبقت لے جانے والیاں، باب دود سے ہے یہ، ٹھیک ہے۔ فالمدبراتی یہ بھی اسم الفاعل جمع مونس ہے، یعنی انتظام کرنے والیاں، یہ باب تفعیل سے ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، انجام کا سوچنا، انتظام کرنا۔ یعنی یہاں پر ابن عباس فرشتوں کی وہ جماعتیں مراد لیتے ہیں جو کہ من جانب اللہ ہیں، جو کہ انتظام کائنات پر معمور ہیں، جو تمام دنیا کا کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ ترجفو یہاں پر جو لفظ ہے ترجفو، یہ واحد مونس غائب ہے باب نون سے، لرزنا، کانپنا۔ الراجفت یہ واحد مونس اسم الفاعل ہے، کانپنے والیاں، کانپنے والی، ٹھیک ہے۔ الراجفہ کانپنے والی، الرادفہ آگے دیکھتے ہیں، تتبعها الرادفہ پیچھے آنے والی، الرادفہ پیچھے آنے والی، یہ واحد مونس اسم الفاعل ہے۔ ردفہ، ردفہ باب نون سے، نصرہ، الرادفہ اسم الفاعل ہے باب نون سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سوار ہونا، کسی کے پیچھے سوار ہونا جانا، جیسے کسی سواری پر بیٹھا اور اس کے پیچھے کوئی چیز سوار ہو جائے، ایسے، ٹھیک ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اب یہاں پر واجفہ کا جو لفظ ہے یہ واحد مونس ہے، اسم الفاعل باب ضاد سے، ضربا یضربو، ٹھیک ہے، باب ضربا یضربو سے ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں، ابصارها خاشعہ، پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ان آیات کو اگر ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو پہلے بیان کر دوں، پھر میں اگلی کی ریکارڈنگ اس سے الگ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اس صورت کے شروع میں فرشتوں کی چند صفات کو بیان کر کے ان کی قسم کھائی گئی ہے، اور جواب قسم کیا ہوئی کہ اللہ رب العزت ان ساروں کی قسم اٹھاتے ہیں، کیا ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں کی قسم شاید اس وجہ سے کھائی گئی ہے کہ فرشتے تمام نظام عالم میں دخل رکھتے ہیں اور اپنی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ جب سارے رشتے ناتوں کو توڑ دے گا، انسان کا کوئی رشتہ ناتا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ ہر انسان نفسا نفسی میں ہوگا، تو فرشتوں کی اس جگہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق اس وقت بھی فرشتے موجود ہوں گے، وہ وہی کام کر رہے ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کاموں پر معمور کیا، قیامت کے دن بھی وہ کام کر رہے ہوں گے جبکہ انسان اپنے تمام حواس کھو چکے گا۔ فرشتوں کی اس جگہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع سے ہے، اگرچہ کہ مقصد ہمارا یہاں پر قیامت کے حق ہونے کا بیان کرنا ہے، مگر اس کا شروع انسان کی موت سے کیا گیا ہے، کیونکہ ہر انسان کی موت ایک قیامت اس کے بعد، اس کی موت کے بعد ہی شروع ہوگی۔
अल्लाह जो पहली सिफ्त हुई है अन्नाजियाति गरका, अन्नाजियाति गरका, इसके मानी क्या है? ये जो नजा, नजा से ये लफ्ज निकला है, जो हम बोलते हैं ना, नजा, नजा लग गई किसी इंसान को, इसकी मानी होती है किसी चीज को खींच कर निकालना। यानी किसी चीज को जोर से खींच कर निकालना, पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ उसको जिस्म से निकाल कर अलग कर देना। इससे वो इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो काफिर की रूह सख्ती के साथ निकालते हैं। ये जरूरी नहीं है कि देखने वाले को वो सख्ती का एहसास हो, उसको नजर भी आए। बसा औकात लगता ऐसा है कि काफिर की रूह उसके जिस्म से बहुत आसानी से निकल गई। प्लीज शोर ही बचाओ। बसा औकात हमें लगता ऐसे है कि जैसे इसके जिस्म से रूह बड़ी आसानी से निकल गई, लेकिन अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो आसानी उसकी रूह के साथ हुई या नहीं हुई। और वो इंसान जिसकी रूह, जिस्म से रूह निकल रही होती है, वो बेहतर जानता है कि उसके साथ रूह का क्या मामला हुआ। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि फरिश्ता हर बाल और नाखून से जान निकालता है, फिर छोड़ देता है। काफिरों के साथ इसका ये अमल जारी रहता है। निकालता है, फिर छोड़ देता है, फिर निकालता है, फिर छोड़ देता है। ऐसे ही रूह निकलती है, फिर वापस आती है। मतलब वो जिस्म को वो तकलीफ बार बार खींच खींच कर, जिस तरह से उधेड़ रही होती है खींच कर, इस तरह जैसे खारदार टहनी के साथ किसी को जैसे ऊन को धुना जाए और फिर उसको खींचा जाए, इसी तरह से जिस्म के सीने से इंसान की जो रूह उसके सीने में डूबी हुई, सांसों उसके जिस्म के अंदर डूबी हुई है, उसको खींच कर जिस्म से बाहर निकाला जाता है। दूसरी सिफ्त है वन नाशितौति नश्ता, जिसके मानी है बंधन खोल देना, यानी कि बंद जो होते हैं उनको खोल देना। जिस चीज में पानी हो और वो पानी से भरे हुए हो, उसका बंद जब खोल दिया जाता है, तो वो पानी आराम से बह कर निकल जाता है। इस हिस्से में, इस आयत में, उसमें इसमें मोमिन की रूह निकलने को बंद को खोलने से तशबीह दी गई है। यानी जिस तरह बंद खोल दिया जाता है ना, तो आराम से पानी बह जाता है। यहाँ पर मोमिन की रूह निकलने का इस आयत में जिक्र है। जो फरिश्ते मोमिन की रूह कब्ज करने पर मुकर्रर हैं, वो आसानी से इसको कब्ज करते हैं, सख्ती नहीं करते। यहाँ पर भी उसी रूह को निकालने का जिक्र किया गया है। इसलिए किसी नेक आदमी की रूह देर से निकलने से ये कोई ना सोचे कि वाकईतन उस पर सख्ती हो रही है। अगर चेह के जिस्म पर सख्ती के आसार नजर आते हैं, लेकिन असल वजह यह है कि नजा रूह के वक्त ही से बरज़ख का अजाब काफिर के सामने आ जाता है, जिससे उसकी रूह घबरा कर बदन में छुपना चाहती है और फरिश्ते खींच कर उसको निकालना चाहते हैं। और मोमिन की रूह के सामने आलम बरज़ख का सवाब, नेमतें और बिशारतें आती हैं, तो उसकी रूह उसकी तरफ, उस रास्ते की तरफ रागिब होने की तरफ कोशिश करती है। इरशाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मोमिन दुनिया से उसका ताल्लुक कटता है और आखिरत की तरफ तवज्जो की हालत में होता है, तो आफताब जैसे रोशन चेहरे वाले फरिश्ते जन्नत से कफन और बहश्ती खुशबुएं लेकर आते हैं और ताहद नजर बैठ जाते हैं, और मलक मौत उसके सरहाने सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह की मगफिरत और खुशनूदी की तरफ निकल चल। फौरन जान इस तरफ बहकर निकल आती है। सुभान अल्लाह। यानी जिस्म के अंदर से वो रूह पानी की तरह बहकर निकल जाती है, ऐसे ही जैसे कि मशकीज़ा से पानी का कतरा निकलता है। मलकुल मौत उसको अपने हाथों में ले लेते हैं, मगर वो मलाइका लम्हा भर भी उस नफ्स को मलकुल मौत के पास नहीं छोड़ते और खुद अपने कब्जे में लेकर जन्नती कफन और बहश्ती खुशबू में रख देते हैं, और उससे पाकीज़ा तरीन और बेहतरीन खुशबू लगाकर उसको ले चलते हैं। इसके मुकाबले में जो हद्स, गंदी और काफिरों की रूहें होती हैं, उनके लिए आसमान से स्याह फरिश्ते बदबूदार टाट लेकर उतरते हैं और ताहद्दे नजर बैठ जाते हैं। उसकी निगाह देख रही होती है उनको। फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ए नफ्स से खबीस, अल्लाह के गजब की तरफ निकल चल। जान बदन के अंदर दौड़ती फिरती है, मगर मलकुल मौत इसको इस तरह खींच कर निकालते हैं जैसे खारदार तार से खींच कर किसी चीज को, उसको उतारा जाए, निकाला जाए, उधेड़ कर निकाला जाए उसके जिस्म से। आखिर वो इसको पकड़ कर निकाल लेते हैं। फिर मलाइका लम्हा भर भी ताखीर किए बगैर ले लेते हैं और टाट में लपेट देते हैं और उसको बदबू लगाकर उसको लेकर चल पड़ते हैं।
ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت کافر کی جان کو رگوں سمیت کھینچتے ہیں، اللہ اکبر۔ انسان کے جسم کے اندر جتنی بھی رگیں ہیں، ان رگوں کے سمیت ان کے جسم سے ادھیڑ کر کھینچ کر نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اس کے معنی ہے تیرنے کے، یعنی اس جگہ تیزی سے چلنا مراد ہے، جیسے دریا میں تیرنے والی کشتی جب تیزی سے چلتی ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف نکل پڑتی ہے، اسی طرح ملائکہ موت بھی انسان کی روح قبض کر کے تیزی سے اس کو آسمانوں کی طرف لے چلتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر سبقت کرنے والے فرشتوں کی قسم، مطلب یہ ہے کہ جو روح فرشتوں کے قبضے میں ہے وہ اس کو لے کر اچھے یا برے ٹھکانے پر تیزی سے پہنچتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور نعمتوں کی جگہ، اور کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صفت فالمدبرات امرا، پھر اللہ تعالیٰ کے امر الہی کا انتظام کرنے والوں کی قسم، یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت کا حکم ہوگا اس کے لیے راحت کا سامان جمع کر دیں، اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لیے اس کا انتظام کر دیں۔ ان سب کو ان کا انتظام کر کے ان تک ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ۔ یوم، یوم جو ہے یہ لفظ جواب قسم ہے، یہاں پر موجود نہیں، لیکن یہ اس جواب قسم ہے جو قسم اٹھائی گئی ان کے بارے میں جواب قسم بتایا جا رہا ہے کیا کہ یعنی اے کافرو، تم قیامت کا انکار کرتے ہو، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن لرزنے والی چیزیں، زمین، پہاڑ وغیرہ لرزیں گے، بالآخر فنا ہو جائیں گے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جو پہلی سور پھونکی جائے گی اس وقت سب کچھ فنا ہوگا، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو رادفہ، اگلی آیت میں یہاں پر اس لفظ استعمال کیا گیا رادفہ، یہ دوسرے سور ہے۔ پہلی سور سے سب کچھ لرزے گا راجفہ، اور دوسری سور سے اللہ رب العزت، دوسری سور جب پھونکی جائے گی تو سارے کے سارے جاندار دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے۔ پہلی سور راجفہ جس سے سب لرز اٹھیں گے، اور دوسری سور رادفہ جس سے سب کچھ واپس دوبارہ سے زندہ ہوگا۔ راجفہ اور رادفہ ان کے اندر فرق کیا ہے؟ دونوں تو سور پھونکنا ہی ہے، فرق کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ راجفہ سے مراد پہلا نفخہ ہے جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور رادفہ سے مراد دوسرا نفخہ ہے، یہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، اس سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ دونوں نفخوں کے درمیان میں 40 برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا، دونوں نفخوں کے درمیان میں 40 برس کے بارے میں فرق ہوگا، اور 40 سال تک کا ٹائم رہے گا۔ اب یہ 40 سال اللہ رب العزت کے سال ہیں، ہماری اس دنیا کے سال نہیں ہیں۔ پھر ہر فنا چیز، حیوان زمین سے اگے گا، جس طرح پودے اگتے ہیں نا، اس طرح سے زمین سے اگے گا۔ اگر ان کے مرنے سے پہلے کوئی گزرنے والا، ان کو وہاں ان کی طرف سے گزرا ہو اور پھر جی اٹھنے کے بعد ادھر سے گزرے تو ان کی پہچان لے گا، یعنی انسان بالکل اپنی اسی شکل و صورت پر پیدا ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل میرا گزر وہاں پر آپ کے مرنے سے پہلے، میرے مرنے سے پہلے آپ کا گزر وہاں سے ہو اگر، تو آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ مجھے دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہ فلاں شخص ہے، کہ بالکل اسی شکل و صورت پر دوبارہ پیدا کیا جائے گا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو چھوڑے گا، روحوں کو چھوڑا جائے گا اور وہ جسموں کے اندر جا کر واپس مل جائیں گی، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، کہ وہ روحیں واپس اپنے جسموں کے اندر جا کے جسم کو زمین سے اگایا جائے گا پودوں کی مانند، اور پھر روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا جو ان کے جسم میں جا کر مل جائیں گی۔ قلوب، وہ دل، وہ سارے کے سارے دل، قلوب یومئذ واجفہ، یہ سارے دل خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے۔ وہ ہوتا ہے نا انزائٹی میں دل تیز تیز دھڑکتے ہیں، یہ سارے دل بے قرار ہوں گے،
اور زور زور سے دھڑک رہے ہوں گے، ندامت میں ہوں گے، شرمسار ہوں گے، خوف و ہراس میں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ اب خاشیہ، نگاہیں خوف و ہراس میں شرمندگی سے جھک جائیں گی، دل دھڑک رہے ہوں گے تیزی سے، اور نگاہیں انسان کی شرم سے جھک جائیں گی، ندامت سے جھک جائیں گی، جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بھیجا اللہ کے سامنے۔ اللہ رب العزت کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یقولون، یقولون کہتے ہیں، کیا، انا ہم لمردودون، لا، یہ جو لا کا ہے یہ لا البتہ، یعنی کہ اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، البتہ پھیرے جائیں گے، فی، اس کے درمیان میں الحافرہ، پہلی حالت میں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، لمردودون، یعنی یہ جمع مذکر اسم المفعول ہے، مردودون اسم المفعول ہے، الحافرہ پہلی زندگی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، اسی طریقے پر واپس ہوا جس سے وہ آیا تھا، یعنی جس طریقے سے وہ واپس آیا، جس طریقے پر وہ تھا اسی طریقے پر واپس لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو چکی، اس طرح سے وہ واپس اس کو اپنی اصلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔ اذا، آ کیا، اذا جب، کننا، وہ کیا پوچھتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ گلی ہوئی، جب ہم گلی ہوئی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم اس حالت میں واپس کیسے لوٹائے جائیں گے؟ قالو، انہوں نے کہا، تلکا، یہ، اذن تب، کروتن، کروتن پھر آنا، اس وقت، اذن اس وقت، کروتن پھر آنا، خاسرہ ٹوٹے ہوئے، یعنی کہ جب ہم ٹوٹے ہوئے ہوں گے ہم واپس کس طرح سے آئیں گے؟ فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے نہیں کہ، ہیا وہ، زجرتن ڈانٹنا، واحدہ ایک بار، وہ جو ڈانٹ ہوگی ڈپٹ ہوگی، فَإِذَا پھر، فَإِذَا پھر جب، ہم وہ، بِالسَّاہِرَةِ روئے زمین کے درمیان میں ہوں گے، بِالسَّاہِرَةِ زمین کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ جو ساحرہ کا لفظ ہے، یہ جو زجرہ کا جو یہاں پر لفظ ہے، زجرہ، زجرہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے جھڑک کر کسی کو ڈانٹنا، اور الساحرہ در حقیقت میدان کو کہتے ہیں، کھلا میدان، سفید، ہموار، جس میں ہر چیز واضح نظر آئے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ ایسی سفید ہوگی کہ اس پر چلنے والے کو خوف محسوس ہوگا، بالکل سفید، اور اس پر انسان کو نیند نہیں آئے گی بلکہ وہ بیدار رہے گا۔ وہ قیامت میں شدت خوف سے انسان کو نیند نہیں آئے گی، انسان پلک چپکانا بھی بھول جائے گا، اس لیے بھی میدان حشر کا نام ساحرہ رکھا گیا، یہاں پر میدان حشر مراد ہے، ساحرہ بالکل سفید چٹیل۔ اللہ رب العزت یہاں پر اس کے اندر ارشاد فرماتی ہیں، اب قیامت کے احوال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا حال بیان فرما کر کفار کی ان بیہودہ باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ غفلت اور جہالت کی وجہ سے اس دنیا میں ان سے سرزد ہونے والے جو کام وہ کر رہے تھے، وہ بطور مذاق کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ پہلی طرح کس طرح زندہ ہو جائیں گے، جبکہ ہم ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا ہوا تو پھر تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے، کیونکہ وہ اپنے عمل کو جانتے تھے، یہ بات وہ مذاق کے طور پر کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسا ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، جبکہ اللہ رب العزت ان کو بتا رہے ہیں کہ جب نفخہ پھونکا جائے گا تو تم سارے کے سارے سطح زمین کے اوپر آ جاؤ گے، زمین کی گہرائیوں میں چھپے نہیں رہو گے، گویا کہ جس طرح سے سوئے ہوئے کو جگا دیا گیا ہو اس کی نیند سے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ لوگ قیامت کے دن فوراً جاگ اٹھیں گے، اس میں موت کو نیند سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے ایک یہ مراد بھی ہے کہ رت جگا ہونا، یعنی کہ پوری رات انسان جاگا رہے، انسان خوف و ہراس کی وجہ سے جاگا رہے۔ اب ساحرہ در حقیقت کیا ہے؟
साहिरा जमीन है, रोई जमीन खुला मैदान सफेद, जिसमें कोई घास फूस कोई पेड़ पौधे कुछ भी ना हो। क़यामत के रोज की जो जमीन है, मैदान हशर जो होगा, ये बिल्कुल साफ होगा। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि वो चांदी की तरह साफ और पाक जमीन है जिस पर कोई गुनाह नहीं। और ये जमीन जिसको अल्लाह ताला ऊपर, ये जो जमीन आज जमीन है, इसको अल्लाह ताला ऊपर ले जाएगा और उस पर हिसाब किताब होगा। ये जमीन तब्दील कर दी जाएगी जिस जमीन पर आज हम हैं। और वो सरजमीन शाम है जिसको अल्लाह ताला इतना वसी कर देगा कि तमाम मखलूकात इस पर आ जाएंगी। तो ये साहिरा इतना अहम तरीन लफ्ज। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, हल अता का हदीस मूसा, हल क्या, अता का, हल अता का क्या आई तेरे पास, हदीस मूसा बात मूसा की, इज जब, नादाहू जब, पुकारा हूँ उसने, रब्बहू अपने रब को, बिलवादिल मुक़द्दसी बीच, बिलवादी बीच मैदान, दरमियान मैदान के, अल मुक़द्दसी पाक मैदान के, तुआ तुआ के मैदान में, वो जो कोहे तूर है उससे मुराद है। इज जब, हब, इज हब जब, इज हब जा, उन्हें कहा गया इज हब एक ही लफ्ज है, इज हब जा, इला फिरौना तरफ फिरौन के, इन्नहु बेशक उसने, तगा सरकशी की है, तुगयानी की है, फकुल पस कह, हल क्या, लका क्या, तुझको, इला तरफ, इला उसकी तरफ के, अन के, तजक्का पाक हो तू, व अहदिया का और रास्ता बताऊं, इला रब्बी का तेरे परवरदिगार की तरफ, फतख्शा पस तू डरे उससे, यानी कि फतख्शा पस डरे तू, फअराहू पस दिखा मुझे, या से है ये लफ्ज, फअराहू पस दिखा मुझे, फअराहू, फअराहू पस दिखा, पस फअराहू पस दिखा, हु उसे, पस दिखा उसे, क्या दिखा उसे, अल आयता निशानी, अल कुबरा बड़ी निशानी, फकज्जबा पस जुठलाया, व असा और नाफरमानी की, किसने, फिरौन ने, सुम्मा फिर, अदबरा पीठ फेरी, यसा और उसने फिर कोशिश की, सई की, फहशरा पस इकट्ठा किया, फनादा पस पुकारा, फकाला पस कहा, अना मैं, रब्बुकुम परवरदिगार हूँ तुम्हारा, अल आला सबसे बुलंद, फ़अख़ज़हू पस पकड़ लिया उसको, पस पकड़ा उसको, अल्लाहु अल्लाह ने, नकाला अजाब, अल आखिरती आखिरत के अजाब ने, वल ऊला और दुनिया, इन्ना बेशक, फी में इसमें, ज़ालिका इसमें, लइब्रतन अलबत्ता इबरत है, लिमन यख्शा उसके लिए इबरत है, जो कि डरे, जो डरता है उसके लिए इबरत है। यहाँ पर जो लफ्ज है इस आयत के अंदर, आ, जी, रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसी, ये अलवादी जो लफ्ज है ये इसमें मुफरद अकेला लफ्ज है, अलवादी, ये दर हकीकत अलवादी, ये यहाँ पर या था, अलवादी था, इसका मतलब होता है दो पहाड़ों के दरमियान का मैदान। इससे मुराद वादी तूर है। ठीक है, ये इससे मुराद वादी तूर है। ये अल मुक़द्दसी यानी कि पाक साफ वादी है। अल मुक़द्दसी दर हकीकत बाब तफ़ील से इस्मुल मफ़ऊल है। अल मुक़द्दसी बाब तफ़ील से इसमें मफ़ऊल है, जिसका मतलब होता है पाक साफ, पाक साफ, यानी हर नुक्स और ऐब से पाक साफ ये वादी है। ठीक है, बिलवादिल मुक़द्दसी। और बाज ने यहां पर मुराद, इससे मुराद एक पहाड़ का नाम भी लिया है, तुआ। तुआ कौन सी जगह, जो कोहितूर है, तुआ। तुआ जो है ये बाब तफाउल, बाब तफाउल की, बाब तफाउल से इसको लिया गया है तुआ। अच्छा आगे जो है बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, सॉरी, ठीक है, ये वो वादी है। यहाँ पर ये जो यहाँ से मुराद तुआ जो है इसका मानी है, तुआ से मुराद क्या है, इससे मुराद वो कोहितूर है। ये वो वादी है जो कि बहुत ही मुकद्दस और पाक साफ जगह जिसको जिक्र किया गया है।
तुवा का लफ्ज जो बेसिकली ये बाप दौद से है, सॉरी जो मैंने आपसे कहा, ये बाप दौद से है, जिसका मतलब होता है तुवा, जिसका मतलब होता है लपेटना, किसी चीज को लपेट लेना। अच्छा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, उसने सरकशी की, किसने सरकशी की? फिरौन ने। फकुल हल लका इल्ला इला अन तज़क्का। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तज़क्का, ये लफ्ज बेसिकली था ततज़क्का, ये बाब तफ़ाउल से था ततज़क्का। बाब तफ़ाउल की एक ता को मुजारे के अंदर, उसके अंदर बाब तफ़ाउल का ये रूल है कि जब दो ता इकट्ठी हो गई तो तखफीफ करने के लिए एक ता को हजफ कर लिया गया, तो ये लफ्ज बन गया तज़क्का। यानी कि तजक्का, बढ़ जाना किसी चीज में, नेक होना, किसी चीज में ज्यादा बढ़ जाना। यहां पर आगे जो हम आगे पढ़ते हैं, इसके आगे यहाँ पर ये जो लफ्ज है फ़अख़ज़हु नकाला, नकाला बेसिकली एक ऐसा अजाब है जो बाइस से इबरत हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, यहाँ पर लफ्ज नकाला का इस्तेमाल किया है कि ये अजाब है जो कि बाकी सबके लिए इबरत का बाइस बने और नसीहत का बायस बने। इस नकाला को लफ्ज अल्लाह ताला ने इसको यहाँ पर मजीद एलेबोरेट अगली आयत में किया, लाइबरतन, लाइबरतन, अलबत्ता इस अजाब के अंदर, ये जो अजाब है इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इबरत डाली, ताकि बाकी लोग इससे इबरत हासिल कर सकें। इबरतन यानी इबरत हासिल कर सकें इस अजाब से। इस वाकये को अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर, पीछे हम बाकी क्यामत के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसके फौरन बाद ही मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों आया? दर हकीकत हुआ क्या कि मुनकरीन जो थे वो क़यामत, मुनकरीन क़यामत, जो क़यामत का इनकार करने वाले थे, वो मुशरिकीन, जो कुफार और मुशरिकीन थे, वो जिद और अदावत और बुग़्ज़ की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी हर हर बात का इनकार करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचती थी इस बात पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की सख्तियों के बारे में बयान कर दिया, तो वो मजीद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने लगे। अल्लाह ताला ने उनके दिल को आस्सा देने के लिए, उनके दिल को सुकून देने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र और फिरौन का किस्सा बयान किया कि मुखालिफिन से उनकी तकलीफ पहुंचाना सिर्फ आप तक मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम दूसरे अंबिया को भी इसी तरह से तकलीफें पहुंचाई गईं और उन्होंने सब्र किया। तो ए नबी, आप भी सब्र कीजिए। इसका मकसद, इस किस्से को यहाँ पर बयान करने का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना और उनको खुशखबरी देना भी है, और कुफार को ये तंबीह करना भी मकसूद है कि अगर मैंने उस कौम को इस तरह से बर्बाद कर दिया और उनको अगर नहीं छोड़ा, उनके वो इतने ज्यादा ताकतवर भी थे और इतना उनके पास माल और दौलत भी था और वो कद कामत में भी तुमसे बहुत बड़े थे, उसके बावजूद भी मैंने उन सबको मार डाला, उन सबको खत्म कर डाला। तो तुम्हारे लिए, तुम्हें भी ऐसे खत्म करना मेरे लिए हरगिज मुश्किल नहीं है। किस्सा मूसा जो था ना, अहले अरब उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे, उनको बहुत अच्छी तरह से इल्म था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार उनको तंबीह दी। एक बात होती है ना, बहुत लोगों के दरमियान वो बात मशहूर होती है, लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार तज़किरा किया, क्योंकि वो उनकी जुबानों पर वो तज़किरा रहता था। इस सूरत में हस्बे ज़रूरत मदियन से वापसी के बाद चंद ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान की कि यहाँ पर दरियाई नील के अंदर फिरौन को डाला गया, और दरियाई नील के अंदर फिरौन को जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी सब कुछ यहाँ पर बयान कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के महल के अंदर परवरिश पाई, और उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन को गर्क कर दिया, क्योंकि वो सरकश था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी के महल के अंदर रहकर भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हदायत से नवाजा। तो इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला किसी को हदायत देना चाहता है, वो हदायत देने पर कादिर है। तो वो इंसान को गुनाहों की दलदल के अंदर, गुनाहों की लोगों के बीच में भी बैठा हो, तो अल्लाह ताला उसको हदायत अता कर देता है। लेकिन उसको हदायत के लिए दुआ करना लाजिम है, कोशिश करना लाजिम है।
لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نیک ہیں، بہت زیادہ نیک ہیں، تو اولاد بھی یقیناً نیک ہی رہے گی، تو وہ پیدائشی نیک نہیں ہوگی، ماں باپ کوشش کریں گے تو وہ نیک ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر کے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا۔ اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آسرا دیا کہ ہم نے اس کے عذاب کو عبرت بنا دیا، تاکہ لوگ اس کو عبرت حاصل کر کے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ کچھ لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے دین کی طرف آ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا، اور اللہ کی طرف راغب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور وہ نزا کی سختیاں ہم پر آسان کر دے، قرآن کی ہر ہر لفظ کو ہمارے سینے کے اندر ڈال دیں، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت حاصل کرنا آسان کر دے۔